اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کے تیسرے باب مرفوع کی اقسام کے سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم فاعل کو مفعول پر مقدم کرنے کے احکام پڑھیں گے۔ تیسرا باب ہے مرفوع کی اقسام، چھٹا سبق ہے فاعل کو مقدم کرنا۔ دیکھیں، فاعل کو مذکر لانا ہے یا مؤنث لانا ہے، فعل کو مذکر لانا ہے یا مؤنث لانا ہے، یہ ساری تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے جو پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ ترتیب یہ ہوتی ہے عرب کے کلام کی کہ پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مفعول کو فاعل پر مقدم کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات فاعل کو مقدم کرنا ہی لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم یہ ساری تفصیل پڑھیں گے۔ وَيَجِبُ تَقْدِيمُ الْفَاعِلِ عَلَى الْمَفْعُولِ إِذَا كَانَ مَكْسُورَيْنِ وَخِفْتَ اللُّبْسَ نَحْوُ ضَرَبَ مُوسَى عِيسَى وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْمَفْعُولِ عَلَى الْفَاعِلِ إِن لَّمْ تَخَفِ اللُّبْسَ نَحْوُ أَكَلَ لَكُم مَّثَلَ يَحْيَىٰ وَضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا۔ ترجمہ آپ دیکھ لیں، اس کے بعد پھر میں اس کی تشریح کرتا ہوں۔ اور واجب ہے فاعل کو مقدم کرنا مفعول پر جب کہ دونوں اسم مکسور ہوں اور التباس کا خوف ہو، متشابہ لگنے کا خوف ہو، جیسے ضرب موسیٰ عیسیٰ۔ اور جائز ہے مفعول کو مقدم کرنا فاعل پر اگر التباس کا خوف نہ ہو، جیسے اکل لکم مثلا یحییٰ اور ضرب زید عمرا۔ تو مسئلہ وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فاعل مقدم ہوتا ہے، مفعول مؤخر ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات مفعول پہلے آ جاتا ہے فاعل سے۔ یہاں پر مسئلہ یہ بتایا کہ ایک خاص صورت ایسی ہے جس میں فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اب وہ خاص صورت کون سی ہے؟ وہ خاص صورت یہ ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں اسم مکسور ہوں۔ اب اسم مکسور ہوتا کیا ہے؟ اسم مکسور، اس کی مثال دی ہے انہوں نے یہاں پہ موسیٰ اور عیسیٰ، جس کے آخر میں الف مکسورہ ہوتا ہے، چھوٹا الف ہوتا ہے۔ فاعل بھی اسم مکسور ہے اور مفعول بھی اسم مکسور ہے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ التباس کا خوف ہو، یعنی یہ پتہ نہ چلے کہ فاعل کون ہے مفعول کون ہے، اور ہیں بھی دونوں اسم مکسور ہیں، تو اس صورت میں فاعل کو مقدم کرنا ہی لازم اور ضروری ہے۔ مثال دیکھیں، مثال ہے ضرب موسیٰ عیسیٰ، موسیٰ نے عیسیٰ کو مارا۔ اب دونوں کے آخر میں الف مکسورہ ہے، اگر بالفرض ہم یہاں پہ اس کو مقدم کر دیں، عیسیٰ کو موسیٰ پر مقدم کر دیں، ہم یہ کہیں ضرب عیسیٰ موسیٰ، تو پتہ نہیں چلے گا یہاں پر فاعل کون ہے مفعول کون ہے، کیونکہ لفظوں کے اندر فاعل کی علامت ہوتی ہے کہ اس کے اوپر رفع ہوتا ہے، اس کے اوپر ضمہ ہوتا ہے، اور مفعول کے اوپر نصب یعنی اس کے اوپر فتح ہوتا ہے۔ جبکہ اسم مکسور میں تو آپ نہ رفع لا سکتے ہیں نہ آپ یہاں پہ فتح لا سکتے ہیں، اور دونوں کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ مار بھی سکتے ہیں اور ان کو مارا بھی جا سکتا ہے۔ تو التباس کا خوف ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں اس میں مارنے والا کون ہے اور مار پیٹی کس کو ہے، تو اس لیے یہاں پر لازم اور ضروری ہے جب دونوں فاعل اور مفعول اسم مکسور ہوں تو آپ فاعل کو مقدم کریں گے اور مفعول کو مؤخر کریں گے۔ یہی والی بات یہاں پر بیان کی کہ فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب کب ہے؟ اذا کان مکسورین، جب وہ دونوں، کون دونوں؟ اس میں جو والی ضمیر ہے یہ فاعل اور مفعول کی طرح لوٹ رہی ہے، یہ چونکہ دو ہیں اسی لیے مکسورین، اس کو بھی تثنیہ کا صیغہ لے کر آئے ہیں۔ یہ پہلی بات، جب دونوں اسم مکسور ہوں، وخفت اللبس، اور التباس کا خوف ہو، متشابہ لگنے کا خوف ہو، یہ پتہ نہ چلے فاعل کون ہے مفعول کون ہے، تو پھر فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا لازم اور ضروری ہے، جیسے ضرب موسیٰ عیسیٰ۔ اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی التباس کا خوف نہ ہو، اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں اسم مکسور ہیں لیکن متشابہ نہیں لگ سکتا، تو پھر آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ مفعول کو فاعل پر مقدم کر دیں۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ہے اکل لکم مثلا یحییٰ۔ اب یہ دیکھیں، کم مثلا کہتے ہیں عربی میں امرود کو، تو اب یہاں پر اکلا کا مطلب ہوتا ہے کھایا، کھایا یحییٰ نے امرود کو۔ یہاں پر مفعول جو ہے وہ فاعل پر مقدم ہوا ہے، اگرچہ دونوں اسم مکسور ہیں، دونوں کے آخر میں الف مکسورہ آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پر مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا اس لیے جائز ہے کہ التباس نہیں لگ سکتا، متشابہ نہیں لگ سکتا، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ امرود نے یحییٰ کو کھایا۔ لازم بات ہے کہ یحییٰ نے ہی امرود کو کھایا ہے، امرود کے اندر تو کھانے کی صلاحیت نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پر اگرچہ دونوں اسم مکسور ہیں لیکن اس کے باوجود مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا یہ جائز ہے۔ اور اگر اسم مکسور ہی نہ ہو بلکہ اسم مکسور کے علاوہ مفرد منصرف صحیح ہے، تو وہاں پر تو آپ کو اعراب سے پتہ چل جائے گا کہ فاعل کون ہے مفعول کون ہے۔
التباس اور متشابہ نہیں لگے گا تو وہاں پر بھی آپ مفعول کو فاعل پر مقدم کر سکتے ہیں۔ مثال دیکھیں ضرب زید عمرن، اب زید بھی مفرد منصرف صحیح ہے اور عمر بھی مفرد منصرف صحیح ہے۔ اب یہاں پر اگر آپ ایسے کہہ دیں زید عمرن کے بجائے آپ ایسے کہہ دیں ضرب عمرن زید، زید کو آپ بعد میں لیں، عمرن کو پہلے لا کے زید کو آپ بعد میں لا کے آپ ایسے کہہ دیں تو تب بھی جائز ہے، کیونکہ یہاں پر اعراب سے آپ کو پتہ چل جائے گا فاعل کون ہے مفعول کون ہے، جبکہ یہاں پر آپ کو اعراب سے پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو خلاصہ یہ نکلا سارے سبق کا کہ اگر تو آپ کو پتہ چل جائے، چاہے وہ اعراب سے پتہ چل جائے یا اس کے ترجمے اور معنی اور مفہوم سے پتہ چل جائے، تب تو آپ مقدم کر سکتے ہیں مفعول کو فاعل پر، اور اگر آپ کو اعراب سے بھی پتہ نہیں چل رہا اور ترجمے سے بھی آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا فاعل اور مفعول کون ہے، تو پھر فاعل کو ہی مقدم کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یہی بتایا وَيَجُوزُ جائز ہے مفعول کو مقدم کرنا فاعل پر إِن لَمْ تَخَفِ اللُّبْسَ، اگر آپ کو التباس متشابہ کا خوف نہ ہو۔ دو مثالیں دے دی، ایک مثال دے دی اَكَلَلْكُمْ مَثَلَ یحییٰ، یہاں پر آپ کو ترجمے سے پتہ چل رہا ہے کہ فاعل کون ہے مفعول کون ہے، لہذا آپ مفعول کو مقدم کر سکتے ہیں۔ دوسری مثال دی ضرب عمرن زید، یہاں پر آپ کو اعراب سے پتہ چل رہا ہے فاعل کون ہے مفعول کون ہے، اس لیے یہاں پر بھی آپ مفعول کو فاعل کے اوپر مقدم کر سکتے ہیں۔ اللہ